اور پھر 15th سینچری میں 15ویں صدی عیسوی میں اسپین کا جو حال ہوا ہے اسے تو پڑھ کے بھی رونا آتا ہے. اس سے پہلے کہ اسپین کی غارت و بربادی کی داستان سنی جائے، تھوڑا سا ہم ضرور بتانا چاہیں گے کہ وہ فتح کس طرح کیا گیا تھا. 92 ہجری یعنی 711 عیسوی میں طارق بن زیاد سپہ سالار کی حیثیت سے اسپین میں داخل ہوتے ہیں اور اسپین کے مشن کو لیے ہوئے. ان کے پاس مسلمانوں کی فوج میں صرف 12,000 کا لشکر تھا، 9 مسلم بربری، اور ان کے سامنے جو تھے عیسائی وہ 2 گنا نہیں تھے، 4 گنا نہیں تھے، 8 گنا تھے، 8 گنا. ایک طرف 12,000 مسلمانوں کا لشکر اور دوسری طرف 1,00,000 کا لشکر جرار. مسلمان نو مسلم، ان کی سرزمین نہیں، عیسائی ان کی سرزمین آب و ہوا سے واقف، اور ایک سے بڑھ کر ایک بشپ اور پادری اور جنگ کے لیے اکسانے والے لوگ. ان دونوں کے بیچ مقابلہ ہوتا ہے اور الحمدللہ کہ 12,000 مسلمانوں کا لشکر شکست فاش دے کر آتا ہے اس لشکر جرار کو، عیسائیوں کے. یہ عظیم الشان جنگوں میں لکھا جاتا ہے تاریخ میں. 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین میں حکومت کی اور ان 800 سالوں میں بہت ترقی کی، خصوصاً ایجوکیشنل فیلڈ میں. تعلیمی معیار تو ان کا یہ ہو گیا تھا کہ ویسٹرنرز جتنے بھی ہیں، یوروپینز اسپیشلی، ان کو رول ماڈل سمجھنے لگے تھے، اور ایگریکلچر فیلڈ میں بھی ان کو رول ماڈل سمجھنے لگے تھے. خوب ترقی کی، لیکن رفتہ رفتہ اسلام کو بھولتے گئے، اسلام سے نکلتے گئے، ایک ایک سیڑھی اترتے گئے. پھر 800 سال کے بعد عذاب الہی کا وہ کوڑا برسا ہے جس کو سن کے بھی پڑھ کے بھی کسی کی آنکھیں نم ہوئے بغیر نہیں رہتی. غرناطہ شہر، گراناڈا شہر کے نقصان کے ساتھ پورا کا پورا اسپین ہاتھ سے چلا گیا. ہوا یہ کہ قلعے کے اراؤنڈ عیسائیوں نے محاصرہ کر لیا اور مسلم بادشاہ ابو عبداللہ اور تمام مسلمانوں کی کم ہمتی مسکنت کی وجہ سے ان کی جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. سلطان ابو عبداللہ نے معاہدہ کر لیا عیسائی بادشاہ قسطلہ سے، معاہدے پہ سائن ہو گیا. اس کے بعد عیسائی بادشاہ قسطلہ اس نے اعلان کروا دیا کہ اسپین کے سب سے بڑے پادری کو کہہ دیا کہ وہ شہر میں فوج کے ساتھ پہلے داخل ہو اور قصر حمراء کی سب سے اونچے والے برج پر اسلامی نشان کو گرا کر کراس یعنی صلیب نصب کر دے. صبح کا سورج جب چڑھتا ہے اور چاندی کی صلیب پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، اس سین کو دیکھتے ہوئے، اس شبھ مہورت کو کے انتظار میں بادشاہ قسطلہ رکا ہوا تھا، اور اس سین کو دیکھ کر وہ اپنی ملکہ کے ساتھ فاتحانہ قلعے میں داخل ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.